جی سسٹر السلام علیکم، کیسے ہیں؟ کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ بات کریں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ جی جی بھائی حکم کریں۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، تھینک یو۔ آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ آپ سے الحمد۔ دو تین باتیں مجھے پوچھنی تھی۔ میں جی اہل سنت سے سیدہ صوفیہ سرور جی بات کر رہی ہوں۔ جی سسٹر۔ مجھے دو چار باتیں آپ سے پوچھنی تھی۔ ایک تو مجھے یہ بتائیں کہ امی عائشہ پر آپ کا بہت اعتراض ہوتا ہے۔ ہم، ہم لوگ جب میری بیٹیاں ہیں تین، تو ظاہر سی بات ہے جب میں اپنی بچیوں کی شادی کروں گی تو انسان دیکھ کر کروں گی کہ ہم، سامنے والا اس قابل ہونا چاہیے کہ ہم، کل مجھے یا میری بیٹی کو کوئی مسئلہ نہ ہو یا مجھے پچھتانا جی نہ پڑے۔ جی تو مجھے یہ بتائیں کہ جن کی خاطر دنیا بنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم، ہمارا ایمان ہے ان پر۔ جی جب اللہ کی ذات نے امی عائشہ کا نکاح ان سے پڑھوایا، تو کیوں ایک اپنے پاک محبوب کو جن کی خاطر دنیا بنی، جن کی خاطر زمین آسمان بنے، جنت دوزخ بنی، یہ سب کچھ، تو پھر اللہ نے اپنے اتنے پیارے نبی کا نکاح ایک ایسی عورت کے ساتھ کیوں کروایا کہ جو پاک بھی نہیں تھی، جو پہلی شادی صدیقہ نہیں بھی تھی نا؟ نہیں تھی؟ پہلی شادی نہیں تھی، پہلی شادی نہیں تھی۔ جو پہلی شادی ہوتی ہے شادی انسان، پہلی، انسان اب اولاد بنانے کے لیے، گھرانہ بنانے کے لیے، ان کا گھرانہ کس کے ساتھ ہے؟ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے نا؟ بچے کن سے؟ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا سے۔ اولاد دیکھیں، کن سے؟ نسل کس سے ہے؟ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ سے، ٹھیک ہے نا؟ تو جو اللہ لیکن تعالیٰ نے وہ ہاں آپ سن لیں، امہات اب میرے ساتھ، المومنین میں تو شامل ہے نا؟ آپ سن لینا میری بہن، آپ سن لینا کہ شادی کیوں جی ہوئی ہے، جی پہلی بھی اس بات کو سن لیں۔ دیکھیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو 15 بیویاں ہیں، لیکن ان کی جو اصلی بیوی ہے، فرسٹ وائف ہے، جن کے ساتھ ان کا گھرانہ بنا ہے، جن کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری ہے اور کسی اور کو شریک نہیں کیا اس میں، وہ صرف حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ، عائشہ وغیرہ کوئی بھی نہیں ہے۔ اور جن سے ان کی نسل پاک چلی ہے، وہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ۔ اب ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات ایسے تھے کہ رسول اور مسلمانوں کے حالات ایسے تھے کہ مسلمانوں میں بیوائیں بہت تھیں جن کی شادی نہیں ہوتی تھی، ان کو سپورٹ کی ضرورت تھی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بہت تھے اور مختلف قبائل کے دشمن تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف قبائل سے شادیاں کی ہیں، یہود سے بھی شادی کی ہے، ان کی ایک بیوی یہودی خاندان سے ہے، جناب صفیہ بنت حیی ابن اخطب، اور ابو سفیان کی بیٹی سے۔ ابو سفیان اس وقت جو مشرکین مکہ کا سردار تھا، ام حبیبہ سے، وہ ام حبیبہ جو ہے اس کی شادی تھی ایک صحابی سے، وہ حبشہ چلی گئی، وہاں سے وہ مر گیا وہ آدمی، پر وہ مدینہ آئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمن کی بیٹی سے شادی کی، ٹھیک ہے نا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت تعداد میں عورتیں تھیں جن کی سرپرست نہیں تھی، اور اس کے علاوہ مختلف قبائل کو اسلام کی طرف ترغیب دینے کے لیے ان قبائل سے اگر وہ شادی کر لیتے تو پھر وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کم کرتے۔ آپ نے جو سوال کیا ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کی شادی کے لیے ایسا ایسا انتخاب کیا، بری عورت کا کیسے انتخاب کر سکتا ہے؟ ملاحظہ میں اس کا جواب دے دوں گا، لیکن سب سے پہلے یہ سن لیں آپ کے اپنی کتابوں میں دیکھیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نستجیر باللہ کافر زادہ مشرک زادہ آپ کے علماء کہتے ہیں، اس سے ان کو کوئی حرج نہیں ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے نسل سے، مشرک کے نسل سے دنیا میں آئے۔ میں ایک چھوٹی سی اجازت بات آپ سے کرنا اجازت چاہوں گی اجازت مجھے کہ میری بات نہ کاٹیں پلیز، میری بات نہ کاٹیں سسٹر، تھینک یو، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ یہ صحیح مسلم ہے، چاپ دار الفکر، بیروت لبنان میں چھپی ہے، یہاں پہ صفحہ نمبر 127 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، ان ابی و اباک فی النار، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے والد حضرت عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام تو جہنم میں، جہنمی ہیں، اور وہ ابھی جہنم میں، ان ابی فی النار، میرے والد صاحب جہنم میں، اور والدہ بھی ان کا، اسی مسلم نے روایت کی، والدہ بھی جو ہے ان کا جہنم میں، نستجیر باللہ۔ تو اب دیکھیں، جب آپ نے اجماع، میں آپ کو یہ کتاب دکھاؤں ابن اس کا ابو حنیفہ کا، ابو حنیفہ صاحب اس اپنے کتاب میں کیا فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے متعلق؟
یہ رسالہ ہے معتقد ادلت ابی حنیفہ فی ابوی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. ابو حنیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ علی ابن سلطان محمد القاری الحنفی، اس نے ایک کتاب لکھی ہے. یہاں پہ لکھتے ہیں وہ کہ ابو حنیفہ نے، امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنے کتاب الفقہ اکبر میں کہا ووالدہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ماتا علی الکفر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین، دونوں والدین ماں باپ کافر مشرک تھے. دیکھیں آپ کے فرقے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کو کافر کہہ کر کوئی شرم نہیں ہوتی، کوئی حیا نہیں ہوتی، اور سب سے بڑی گالی جو ہے کسی شخص کو کافر زیادہ مشرک زیادہ کہنا ہوتا ہے، سب سے بڑی تنقیب سے ہی ہے. اور انما المشرکون نجس، قرآن فرماتا ہے مشرکین تو نجس ناپاک ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپاک ریشوں سے، ناپاک دامن سے، ناپاک صلب سے، ناپاک بطن سے آپ قائل ہو گئے کہ دنیا میں آئیں. اچھا، اور دوسرے جو انبیاء ہیں قرآن فرماتا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، اللہ نے آل ابراہیم کو برتری دی، آل عمران کو برتری دی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا مشرک نسجیر باپ بھی مشرک، نبی بھی اور ان کی والدہ بھی مشرک. تو یہاں پہ تو کوئی اگر دیکھیں، اگر بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چنتا ہے تو والدین کو کیوں نہیں چنا بھائی؟ اور بھائی منطق بھی کوئی چیز ہے، بیوی زیادہ اہم ہے یا ماں باپ زیادہ اہم ہے؟ ماں باپ زیادہ اہم ہے. ان کو آپ لوگ مشرک کہہ کر آپ لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. اللہ کے نہ کوئی آیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. بلکہ آیا قرآن کیا فرماتا ہے وَقَدْ نَرَى تَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب آبا ساجدین تھے، اللہ کے اولیاء تھے. بہرحال اب آتے ہیں عائشہ کے متعلق. دیکھیں اللہ تعالیٰ کو یہ پتہ تھا کہ لوگ یہی کہیں گے کہ عائشہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے. تو لوگ ان کی بیوی ہونے کی وجہ سے جو بھی عائشہ کہے گی، جو بھی عائشہ کرے گی، اس کی تصدیق کریں گے، اور کیونکہ عائشہ کی تعظیم ہے بھائی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے. تو اللہ نے اسی لیے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا آپ کی اسی شک کو دور کرنے کے لیے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ مبارکہ تحریم میں. ملاحظہ فرمائیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین. میں آیت آپ کو دکھاؤں قرآن مجید فرقان حمید میں، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے دو مثال دی ہے اس کے لیے کافروں کے لیے، ایک حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور ایک حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، یہ دونوں ہمارے دو صالح نبیوں کے عورتیں تھیں، بیویاں تھیں. فخانتاہما، اپنے شوہروں سے انہوں نے غداری کی. فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا، تو جو ان کا جو رشتہ تھا لوط کی بیوی کو لوط علیہ السلام کے ساتھ، نوح علیہ السلام کی بیوی نوح کے ساتھ، اس رشتے کا کوئی فائدہ نہیں ملا. وقیل ادخل النار مع الداخلین، اور ان سے فرمایا گیا کہ تم جہنم چلے جاؤ جہنمیوں کے ساتھ. اچھا یہ اللہ نے کیوں بولا، یہ آیت کیوں نازل کیا، کیوں نازل کیا؟ یہ اللہ نے اسی لیے نازل کیا کہ اس سے اصل مراد عائشہ افسان، عائشہ اور حفصہ. یہ کتاب تفسیر فخر الرازی المجلد 11، یہاں پر ملاحظہ فرمائے فخر الرازی بہت بڑے مفسر ہیں مخالفین کے. سورہ تحریم میں ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط وفی ضمن هذین التمثیلین، اللہ نے جو دو مثال دی ہے نوح علیہ السلام کی بیوی کی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی، تعریض، یہ کنایہ ہے. تعریض کس کو بولتے ہیں عربی زبان؟ کنایہ کو بولتے ہیں. تعریض بأمی المؤمنین وہما حفصہ و عائشہ، دو ام المؤمنین کے لیے، عائشہ اور حفصہ کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی خاطر اور آپ جیسے لوگوں کے سوچ کے خاطر کہ آپ کی یہ شک دور ہو جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کیا بری ہو سکتی ہے، اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ اے مسلمانوں میں تمہیں مثال دیتا ہوں عائشہ اور حفصہ کا. یہ عائشہ اور حفصہ کی مثال ہے امرأۃ نوح و امرأۃ لوط. جب فخر رازی کہہ رہے ہیں کہ یہ کنایہ ہے امرأۃ لوط و امرأۃ نوح، کنایہ کس سے؟ عائشہ و حفصہ سے ہے. تو بات ختم ہے اس کے بعد، ٹھیک ہے نا جی. اللہ نے یہ بتا دی کہ بھائی اگر نوح بھی نبی ہے، اگر ہمارے نبی نبی ہے تو نوح بھی نبی ہے، اس کی بیوی کافر ہو سکتی ہے، بری ہو سکتی ہے.
جی بولیں. اب مجھے یہ بتائیے کہ چلیں آپ کی میں اس بات کو مان لیتی ہوں کہ یہ جو قرآن پاک میں بتایا گیا وہ امی عائشہ اور امی حفصہ کے لیے بولا ہے، لیکن پھر مجھے بتائیے کہ جب امی عائشہ پر الزام لگا تھا، بہتان ہم، لگایا گیا تھا، اور میرے خیال میں سبھی تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس چیز کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ آیا ہو سکتا ہے کہ یہ سچ ہو، تب اس وقت امی عائشہ کی پاکیزگی کے اوپر قرآن پاک میں وہی نازل ہوئی تھی۔ اللہ نے ان کی پاکیزگی کو قرآن پاک میں بیان کیا کہ پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں اور ناپاک مردوں کے لیے ناپاک عورتیں۔ اب بات صرف اتنی سی ہے کہ یا تو امی عائشہ پاک ہیں تبھی اللہ نے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چنا، یا پھر میرے نبی بھی ناپاک ہیں۔ یہ ظاہر سی بات ہے، جب وہ خود پاک نہیں ہے تو بیوی اللہ نے ان کے لیے ناپاک چنی۔ یا تو قرآن کا فیصلہ غلط ہے، یا پھر میں یہ کہتی ہوں کہ ہم لوگ غلط ہیں۔ آپ اس کا بتائیے پھر کیوں ایسا ہوا؟ اللہ نے وہی کیوں نازل کی ان کی پاکیزگی میں، اور انہی کے بستر میں آپ اللہ نے سن لیں، وہی آپ سن نازل لیں. کی کیوں؟ دیکھیں آئی ایف کے متعلق میں آپ کی خدمت میں عرض کروں میری بہن. اچھا، مجھے یہ جو آپ بتا رہے ہیں، نہ صحیح بخاری سے مجھے یہ چیز چاہیے، کیونکہ میں یہ میں جو قرآن سے لکھی ہیں نا بتاؤں گا. کتابیں، یہ بھی ہاں کسی نے دیکھیں، لکھی ہیں، مجھے ان میں سے یہ بھی دو کسی پہ بھی نہیں ہے۔ جماعت مخالفین نے مشہور کرایا کہ عائشہ جو ہے اللہ نے اس کی تعریف کی قرآن میں. ٹھیک ہے، سورہ نور میں آیات افک میں. اب میں آپ کی باتوں کا جواب دیتا ہوں، اب اچھی طرح سے سن لیں. یہ قرآن مجید ہے، یہ سورہ نور ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم. جن لوگوں نے ایک بہتان لگایا تھا وہ مسلمانوں ہی میں سے ہے، صحابہ ہی میں سے، آپ لوگوں میں ہی سے. لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم. اس کو برا نہ مانو بلکہ وہ آپ کے لیے بہتر ہے. اچھا، لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم. جس نے بھی اس میں جتنا گناہ تھا اس بہتان میں، اس کا حصہ ملے گا. والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم. اور جس شخص نے اس بہتان میں اس کا زیادہ حصہ تھا اس کو زیادہ تر عذاب ملے گا. لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا هذا افک مبین. جب یہ بہتان آپ کو نے سنا تھا تو آپ نے کیوں اس نے ظن نہیں رکھا اور کہہ دیتے کہ بھئی یہ جھوٹی خبر ہے، آپ نے قبول کیا. اچھا، لولا جاؤ علیہ باربعۃ شہداء. کیوں وہ 4 شاہد نہیں لے کے آئے؟ فاذا لم یاتوا بالشہداء فاولئک عند اللہ هم الکاذبون. اگر یہ شاہد نہیں لا سکے تو یہ جھوٹے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ آیات کس کے متعلق نازل ہیں؟ یہ ماریہ قبطیہ کے لیے نازل ہے. ماریہ قبطیہ وہ ہوتی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کے دامن پاک سے اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے پیدا ہوئے تھے. ٹھیک ہے نا؟ اور ان کے متعلق عائشہ نے ان پہ بہتان لگائی تھی کہ یہ پیغمبر کا بیٹا نہیں، نبی کا بیٹا نہیں، اس نے غلط کام کیا. ٹھیک ہے نا؟ افک کا اصل ماجرا ماریہ قبطیہ ہے. لیکن ہم اس نزاع کو بھی چھوڑتے ہیں، کہتے ہیں نہیں چلیں یہ آیات عائشہ کے لیے نازل ہوئی. او بھائی اس میں عائشہ کی تعریف کہاں ہے؟ یہ جو میں نے آیتیں، اب میں طیبین و طیبات والے آ جاتا ہوں. بات نہیں کر رہی. اب سن لیں، آپ سن لیں میری بہن سن لیں. اس میں کوئی تعریف ہے عائشہ کے لیے؟ اس میں تو مذمت ہے صحابہ کی کہ ایک بہتان لگی ہے، بہتان لگانے والے صحابت ہے. اب یہ عائشہ مومنہ، دیکھیں زیادہ سے زیادہ ہم کہہ دیں یہ آیات عائشہ کے لیے، زیادہ سے زیادہ یہ ہوگی کہ عائشہ پہ زنا کا بہتان لگایا وہ انہوں نے زنا نہیں کی. یہ کوئی تعریف نہیں ہے. اگر کسی شخص نے زنا نہیں کیا ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ کوئی تعریف. دنیا میں بہت عورتیں ہیں، اللہ جانتا ہے ان کے متعلق اگر آپ کہتے ہیں اس نے زنا نہیں کی یہ ان کی بے عزتی ہے، یہ کوئی تعریف نہیں ہے. اچھا، جس آیت کے متعلق آپ نے ذکر کیا نا وہ یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الخبیثات للخبیثین. اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے نہیں، خبیث باتیں خبیث مردوں کے لیے، خبیث لوگوں کے لیے. والخبیثون للخبیثات، اور خبیث لوگ برے باتوں کے لیے. والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، برے لوگ اچھی باتوں کے لیے، اچھی باتیں اچھے لوگوں کے لیے، بری بات اور اچھے لوگ اچھی باتوں کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک شخص اگر طیب ہے، اچھا ہے، تو اس کی عورت بھی ہمیشہ اچھی ہوگی. اس طرح نہیں ہے دنیا میں. یا اگر کوئی مرد
برا ہے تو اس کی بیوی بھی بری ہوگی، اس طرح نہیں ہے. یا کوئی عورت اگر بری ہے تو شوہر بھی اس کا برا ہوگا، اس طرح نہیں ہے. دنیا میں اس کا اپوزٹ بہت ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی عورت بہت نیک ہے، نمازی ہے، شوہر بدماش ہے. ملاحظہ فرمائیے کتاب جامع البیان عن تأویل آیات القرآن لابن جریر الطبری جزء 17، یہاں پر صفحہ نمبر 127 سورہ نور. دیکھیں آپ کے علماء غلط ترجمہ کرتے ہیں آیات کا. کوئی الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، تو پھر حضرت نوح علیہ السلام تو پھر نستجیر باللہ خبیث ہوں گے نا، کیونکہ عورت ان کی خبیث ہے. عورت ان کی خبیثہ ہے، کافرہ ہے، بری عورت ہے. دنیا میں کتنے نمازی لوگ ہیں ان کی بیوی جو ہے برے لوگ ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ تو بہت ہوتا ہے دنیا میں. اچھا یہ آیت کا کیا مطلب ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، یقول الخبیثات من القول للخبیثین من الرجال. بری باتیں، بری خبیث باتیں خبیث لوگوں کے لائق ہے. والخبیثون من الرجال للخبیثات من القول، اور خبیث برے لوگ برے باتوں کے لائق ہیں. والطیبات للطیبین، الطیبات من القول للطیبین من الرجال. دیکھیں اچھی باتیں اچھی لوگوں کے لیے وہ اس کے لائق ہیں. والطیبون من الرجال للطیبات من القول، اور طیبات طیب باتیں اچھی باتیں کے لائق کون ہیں؟ اچھے لوگ ہیں. ٹھیک ہے نا. برے بات لوگ، بری باتیں بری لوگ کرتے ہیں، برے لوگ ہی پھیلاتے ہیں. اچھی باتیں اچھے لوگ کرتے ہیں، اچھے لوگ ہی اس کے مستحق ہیں، اور اچھے لوگ اس کو پھیلاتے ہیں. مجاہد نے بھی کہا الخبیثات من الکلام للخبیثین من الناس والطیبات من الکلام للطیبین من الناس. اگلے صفحے میں جاتے ہیں. ابن نجیح نے بھی یہی کہا. ٹھیک ہے نا. مجاہد سے اگلا روایت ہے، مجاہد سے پھر روایت ہے، بہت سارے مجاہد سے پھر روایت. یہ بڑے بڑے صحابہ تابعین کے مفسرین تھے. تو میری بہن، یہ آپ کے علماء کی بڑی کمزوری ہے اور بڑی بے ایمانی ہے کہ عائشہ کے اس کا جو اپنا کردار ہے، ابھی میں نے دکھایا دیا کہ وہ کیسے فتوے دیتی تھی، دودھ پلانے والے فتوے. اچھا، اس کو نظر انداز کر کے، اس کے اعمال کو نظر انداز کر کے، صرف اس لیے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شوہر ہے، اس کے سارے اس کو کلیئرنس مل گئی. وہ جو مرضی کرے، اس کے سب اعمال اچھے ہیں عائشہ کے. وہ امیر المومنین سب سے لڑائی کرے، اس سے دشمنی کرے، جو مرضی کرے، اس کو کلیئرنس میں، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے. وہی اس کی، کیونکہ اللہ نے کہا الخبیثات للخبیثین والطیبات للطیبین. بھائی صاحب، میری بہن، میرے بھائیوں، سن لو اچھی طرح سے. آیا کا مقصد یہ نہیں ہے. آیات جو عائشہ کے لیے نازل ہیں، میں نے سورہ تحریم کی صرف ایک آیت پڑھی ہے، اس پہ آپ سوچیں ذرا. جی بہن، مزید کوئی سوال ہے؟ جی جی بالکل. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت قریب تھا تو اس وقت انہوں نے اپنی تمام ازواج کو بلا کر ان سے یہ اجازت چاہی کہ میں آخری ایام یا اس یہ کوئی بیماری شیعہ کی حدیث حالت میں نہیں، ہم اس بات عائشہ کو کے نہیں حجرے مانتے، میں رہنا ہم اس چاہتی بات ہوں. کو نہیں مانتے، ہم اس بات کو نہیں مانتے. یہ میں دیکھیں، اب وہ چیزیں، بہت سی چیزیں ایسی ہیں آپ کی کتابوں میں یا آپ کے علماء سے جن کو ہم نہیں مانتے ہیں. لیکن اب مجھے ہاں، ایک چیز اور بتائیے یہ عائشہ کہ کا اپنا جب ادعا ہے. دیکھیں، یہ عائشہ کا اپنا ادعا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے سب سے زیادہ پیار کرتی تھیں، کرتے تھے، اور میں سب سے پیاری تھی. تو یہ انہی باتوں کا ایک سلسلہ ہے نا. ٹھیک ہے نا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو عائشہ کے اچھا متعلق چلیں کیا مجھے فرمایا. یہ ایک منٹ بتائیے، مجھے یہ ایک منٹ میں آپ کو بتاؤں کہ عائشہ کی کسی بات پہ اعتبار نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ میں وجہ بتاتا ہوں. ایک تو اس کا عمل ہے، اس کا فتویٰ میں نے بھی بتایا نا. ابھی مولوی صاحب آئے تھے، قاری صاحب فیصل آباد سے. دیکھیں اب یہ عائشہ کیا، جو فتوے جو کتابوں میں لکھے گئے ہیں، جو کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، آپ مجھے صرف اتنی سی بات بتائیے، چاہے وہ آپ کی کتابیں ہوں یا چاہے وہ ہماری کتابیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے نہیں لکھی ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں لکھوائی ہیں. آگے لکھنے والے بھی کوئی وہ کتنے، پیغمبر صلی اللہ ہم علیہ کیسے وسلم نے مان لیں؟ او بھائی، کیونکہ نہیں، بھائی میں یہ کیسے بات مان لوں کہ میرے اصحاب کے بارے میں جو باتیں لکھی جا رہی ہیں کہ وہ لکھنے والا بندہ وہ آپ کے ان صحیح کے ترین حق کتاب میں ہے نا. اس کے بالکل مخلص تھا. ساتھ میں نے آپ جب احمد بن حنبل نے کہا، شافعی نے کہا کہ یہ صحیح سند کے ساتھ ہے. لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عائشہ کیا کام کرتی تھی؟ آپ تو ہم سے یہ ڈیمانڈ نہ کریں نا کہ پیغمبر لکھ کے دے دے کہ عائشہ میری بات کیا کیا کام کرے گی. وہ پیغمبر نے کبھی یہ نہیں کیا. یہ بات ہی آپ کی غلط. ایک منٹ میں آپ سے یہی چیز یہ کہہ سن رہی لے بھائی، یہ ہوں سن لے. پیغمبر کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری میں عائشہ کے متعلق کیا فرمایا؟ صحیح البخاری، چاپ دار احیاء التراث العربی، 2001 میں چھپی ہے. یہ ملاحظہ فرمائیے. عائشہ سے عائشہ وصال کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ سے، انکن صواحب یوسف، آپ صاحب یوسف ہیں.
اور صاحب یوسف کون ہے پتہ ہے؟ صواحب یوسف کون ہے؟ صواحب یوسف نبی اللہ یوسف کی دشمن تھی. نبی اللہ یوسف علیہ السلام کو اتنا ستایا کہ آخر نبی اللہ یوسف علیہ السلام نے کہا رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے اللہ مجھے جیل پسند ہے، مجھے زندان بھیج دو، مجھے ان سے بچا دو، ان چڑیل عورتوں سے. وہ وہی ہے، یہ بخاری میں لکھا ہے، راوی بھی خود عائشہ ہے، خود بھی عائشہ ہے، خود کہتی ہے، خود اس نے کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آخری جملے عائشہ کے متعلق کیا ہے کہ یہ صاحبہ یوسف ہے. اب کوئی مجھے سمجھا دے بھائی، مجھے بتائیں صواحب یوسف مسلمان تھی یا کافر، صدیقات تھی یا کاذبات تھی؟ اسی قرآن پاک میں اللہ نے یہ کہا ہے کہ مومنو نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، ٹھیک ہے. جب امہات المومنین کا پتہ کس لیے ہے؟ اور پتہ کس لیے ہے؟ اور پتہ کس لیے ہے؟ اس کے چچا کے لڑکا تھا طلحہ. مجھے سوال میرا پورا کرنے دیں کہ جب میری اب جیسے کہ میری والدہ ہیں، امی عائشہ کا تو وہ تو تمام مسلمانوں کی مائیں، اب میری والدہ ہیں، میری والدہ کے بارے میں یا میری والدہ کے بارے میں جانچ پڑتال کرنے لگ جاؤں، یا اب میری والدہ پہ میں خود بات کرنے لگ جاؤں، میں کہوں یہ غلط ہے یا ایسی ہے، یا کوئی دوسرا بات کرے اور میں خاموش ہو جاؤں کہ میں کہوں کہ شاید ہو سکتا ہے میں تو نہیں تھی، کیا پتا میری والدہ نے ایسا کوئی کام کیا ہو. جب اولاد، جب ایک دفعہ اللہ نے یہ بات کہہ دی ہے کہ مومنوں کی ماں ہے، تو ماں کے بارے میں ہی الزام تراشی یا ماں کے بارے میں ہی تحقیق کرنا انسان سے ہو جائے، یا انہی کے اوپر انہی کی بتائی ہوئی باتوں کو انسان یہ کہ پھر میرے خیال میں قرآن پاک کا فیصلہ غلط ہوا. تو پھر آپ نے وہ آیت کا صحیح مفہوم لے لینا، جیسے وہ الخبیثات والخبیثین والی آیت کا آپ نے غلط معنی لیا تھا نا. تو پہلی بات ہے کہ قرآن کے آیات ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اور بھی ہے نا. پہلے میں دوسری آیات آپ کو سنا دیتا ہوں. یہ ملاحظہ فرمائیے، قرآن مجید ہے، سورہ ہے سورہ احزاب. اللہ رب العزت کا ارشاد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشۃ مبینہ یضاعف لها العذاب ضعفین. بھائی یہ کون سی آیت؟ یہ آیت یہ بھی اللہ کی آیت ہے بھائی، اس پہ ایمان واجب نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عورتوں میں سے اگر کوئی، ہاں واجب ہے، کوئی برا کام کرے تو اس کو ڈبل عذاب ملے گا. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، یہ اللہ کے لیے آسان ہے. وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ، ان میں سے جو، منکن آپ ان میں سے جو، من تبعیض کے لیے، آپ میں سے جو بعض اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت کریں گی اور وتعمل صالحا، عمل صالح لائیں گی، نؤتها اجرها مرتين، ان کو ڈبل اجر ملے گا. تو اس طرح قرآن تو واضح طور پر سب ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم صالحات نہیں ہیں، کچھ صالحات ہیں. معاملہ اور سن لیں، اللہ کے ساتھ ان کا معاملہ جو ہے، تو اس چیز کا جواب ہم لوگوں کو تو نہیں دینا. اور سن لینا بہن، قرآن سن. بولیے. ہاں پھر فرمایا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن. یا نساء النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج، تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو، بشرط یہ کہ تقوی رکھو. تو اس طرح نہیں ہے کہ صرف رشتہ جو ہے، رشتہ ہے کلیئرنس مل گیا بھائی، شادی ہو گئی باقی ختم، جو مرضی کرو. نہیں، تقوی، اگر زوج نبی کے پاس تقوی ہے تو اس کو شرافت ہے، اگر تقوی نہیں ہے شرافت نہیں. اب آتے ہیں ازواج امہاتم کی طرف. میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، یہ میری باتیں بہت ہوئی ہیں. دیکھ، ازواج امہاتم کا مطلب یہ نہیں ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی ان جو مرضی وہ کریں، ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں بعض صحابت تھے وہ بری نظر سے عائشہ کی طرف دیکھتے تھے، کیونکہ عائشہ جوان تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھے تھے، تو یہ بری نظر سے دیکھتے تھے. اور ان میں سر فہرست طلحہ تھا، طلحہ ابن عبید اللہ، اس کے چچا کا لڑکا بھی تھا عائشہ کا. تو وہ بار بار کہتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو تو میں عائشہ سے شادی کروں گا. تو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوئی جب یہ سنا انہوں نے. یہ لوگ اتنے بے غیرت ہیں کہ یہ اس طرح کی باتیں میری حیات میں کرتے ہیں. کسی دیکھیں پیغمبر کو چھوڑیں، کوئی بھی شخص ہو دنیا میں، ابھی وہ زندہ ہے، آپ کہتے ہیں میں اس کی بیوی کے ساتھ شادی کرنا، یہ تو بھائی قتل ہو، اس میں مسئلے میں کوئی قتل بھی ہو جائے تو کوئی بعید نہیں ہے. تو دیکھیں یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ صحابہ بڑے یہ فدائی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ کتنے صحابہ بے شرم تھے، بے غیرت تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں. میں آپ کی خدمت میں دکھاؤں، یہ تنویر المقباس ہے من تفسیر ابن عباس.
صحابی ہیں بہت بڑے اور بہت بڑے مفسر ہیں. یہ صفحہ نمبر 448 ہے. کہتے ہیں کہ طلحہ ابن عبید اللہ اراد ان يتزوج عائشہ بعد موت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اس کی تمنا یہ تھی کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے وفات ہو جائے، میری شادی ہو جائے عائشہ سے. وہ جو بولا کہ یہ آپ کی ماں کی طرح ہے نا، اس کے پیچھے ایک پس منظر ہے، حرمت نکاح کا بتا رہا ہے کہ او بھائی تم بے غیرت ہو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو مرضی کریں آپ عائشہ. اچھا میں ایک اور کتاب آپ کو دکھاؤں. ایک منٹ میں کتاب لے کے آتا ہوں، میں تفسیر در المنصور لے کے آؤں. ملاحظہ فرمائیں، یہ کتاب ہے تفسیر در منصور عبد الرحمن السیوطی کی. عبد الرحمن السیوطی جزء سادس، چاپ دارالفکر، کتاب چھپی ہے سنہ 2009 میں، دارالفکر بیروت. اچھا یہاں پہ بہت سارے احادیث روایت کیے ہیں کہ ابن عباس نے کہا ہے کہ رجل ہم ان يتزوج بعض نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکروا انہا عائشہ. ایک شخص تھا وہ کہتا تھا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیوی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں. علماء نے بتایا کہ وہ عائشہ تھی. اچھا ابن عباس نے کہا کہ ایک شخص نے کہا لئن مات محمد لأتزوجن عائشہ. ایک شخص تھا صحابی تھا، وہ کہتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر جائے تو میں عائشہ سے شادی کروں گا. اچھا ابن جریر ابن ابی حاتم دوسرے نے روایت کی ہے کہ ایک شخص کہتا تھا کہ ان توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تزوجت فلانہ من بعد. اچھا پھر سودی سے روایت کرتے ہیں کہ ان طلحہ ابن عبید اللہ، وہی عشرہ مبشرہ طلحہ جو ہے، طلحہ جو جمل میں قتل ہوا تھا. ایحجبنا محمد عن بنات امنا، کیونکہ یہ عائشہ کی چچا کے لڑکی ہے، عائشہ چچا کا لڑکا ہے. رسول یہ محمد نبی بھی نہیں، رسول اللہ بھی نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اب منع کرتا ہے اپنی چچا کی لڑکی سے نہیں مل سکتے ہم، کہتا ہے حجاب کرو. وَيَتَزَوَّجُ نِسَاءَنَا مِن بَعْدِنَا، ہماری عورتوں کے ساتھ، ہماری لڑکیوں کے ساتھ یہ شادی کرتا ہے. لیکن حدث به حدث لنتزوجن نساءه من بعده، اگر اس کو کچھ ہو جائے نا میں اس کی بیویوں کے ساتھ شادی کروں گا. طلحہ ابن عبید اللہ نے کہا، عبد الرزاق ابن عبد ابن حمید ابن المنذر انہوں نے روایت کی، طلحہ نے کہا لو قبض النبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوجت عائشہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جائے تو میں عائشہ سے کیا کروں لوں گا، عائشہ سے شادی کروں گا. او بھائی تو یہاں پہ صحابہ اس طرح نہیں تھے جو آپ سمجھ رہے ہیں. اچھا تو یہ ازواج امہاتہم کا کیا مطلب ہے؟ یہ تفسیر الامام الشافعی ہے، محمد ابن ادریس شافعی کی تفسیر ہے، چاپ دار التدمریہ سعودی عرب ریاض میں چھپی ہے سنہ 2006 میں. ملاحظہ فرمائیے کہ قوله وازواج امہاتہم، ازواج امہاتہم فحرم نکاح نساء من بعده على العالمین لیس هكذا نساء احد غیر. اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر کہ ازواج امہاتہم شادی منع کر دی بھائی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی زوجہ کے ساتھ آپ شادی نہیں کر سکتے. کتاب الام لمحمد ابن ادریس الشافعی الجزء السادس 2001 میں چھپی ہے. وقوله صفحہ نمبر 364 وقوله ازواج امہاتہم، امہاتم یعنی فی معنی دون معنی، یہ آپ کی ماں ہے. اس ماں ہونے کا ایک مطلب ہے، ہر چیز مراد نہیں ہے کہ ماں ہے، مطلق ماں ہے نہیں، ایک خاص معنی ہے. وذالک، وہ خاص معنی کیا ہے؟ لا یحل لہم نکاحن بحال، اس کا مطلب یہ ہے کہ نکاح جائز نہیں ہے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ ازواج امہاتم کا مطلب یہ نہیں ہے، مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ غلط کام نہیں کر سکتی، یہ بس کلیئرنس مل گیا عائشہ جو مرضی کر رہے. نکاح کا مطلب یہ ہے، ازواج امہاتم کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام یہ بھائی غلط ارادے ہوتے تھے. یہ دیکھیں تعویلات اہل سنہ ہے ابو الحسن ابو المنصور ماتوریدی کی، یہ امام ماتوریدی امام الہدا جس کو بولتے ہیں، ماتوریدیہ کا امام ہے. پاکستان میں جتنے حنفی لوگ ہیں سب اس کے ماننے والے ہیں. جزء ثامن 2005 میں چھپی.
ملاحظہ فرمائی یہاں پر صفحہ نمبر 354، ازواج امہاتہم، امہاتہم کا کیا مطلب؟ فی الحرمہ یعنی حرام ہونے میں، ای لا یحل لہم ان یتزوجوہن ابدا کالامہات، یعنی ماں کی طرح ان کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے بھائی، ماں کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے۔ اچھا میں خود عائشہ کا بھی اپنا قول بھی یہی ہے اس کا بھی یہی تفسیر ہے، میں وہ آپ کو دکھا دوں، یا سنن الکبریٰ للبیہقی جزء 7 چاپ دار الکتب العلمیہ صفحہ نمبر 111، عائشہ سے کسی عورت نے کہا، یہ صحیح سند کے ساتھ بخاری کے شرط پہ صحیح ہے، عائشہ سے کسی عورت نے کہا اے میری ماں، تو اس نے کہا میں عورتوں کی ماں نہیں ہوں، مردوں کی ماں، عورتوں کی ماں نہیں ہوں، مردوں، صرف کیونکہ نکاح صرف مرد سے ہو سکتا ہے نا، عورت اور مرد میں نہیں، عورت کے ساتھ تو نکاح نہیں کر سکتا نا، تو عائشہ نے خود کہہ دیا کہ صرف مراد صرف حرمت نکاح ہے بھائی، ٹھیک ہے نا؟ مزید بولیں۔ اچھا مجھے یہ ایک بتائیے اور کہ جب ہاں نبی جی کریم بولیں جی، وہ کافی نہیں ہے، آپ دوسروں کو باری دے دیں بہن، دوسروں کو باری دے دیں، ٹھیک ہے نا؟ تھینک یو سسٹر، اللہ آپ کو جزائے خیر، اور راضی ہیں دوسروں کو باری دے دیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ معاف کریں گے، ایکسکیوز کریں گے سسٹر، صحیح ہے؟ جی اصل میں آپ کی آواز بہت بریک ہو رہی تھی۔ ہاں دوسروں کو باری دے دیں آپ، ٹھیک ہے نا میری سسٹر، میری باجی؟ مجھے ایک سوال کا جواب دے دیجیے پلیز جی آپ۔ بولیں، جی بولیں۔ وہ یہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے اللہ کا حکم ہوا مکے سے مدینے ہجرت کے لیے، اور حضرت علی کو انہوں نے اپنے بستر پہ کہا کہ آپ صبح لوگوں کی امانتیں دے کر آئیے گا، تب اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت ابوبکر کے ساتھ ہی کیوں کہا کہ آپ ابوبکر کو اپنے ساتھ سفر میں لے جائیں، جبکہ ایک دیکھیں انسان پتا ہے کہ وہ نبی کا دشمن ہے کسی بھی وقت؟ اور ایک چیز چاہیے مجھے تھا میرے تو بس دیکھیں ان 2 سوالوں دیکھیں کا جواب آپ دے دیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے مکے سے نکل رہے ہیں مدینے کی طرف، ٹھیک ہے نا؟ اگر جی کفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پاتے تو ان کا جو جگہ پہ جو شخص کو پائیں گے اس کو تو ضرور قتل کریں گے، بالخصوص وہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پیارا آدمی ہو۔ دیکھیں امیر المؤمنین علی علیہ الصلوۃ والسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان رشتہ کیسا ہے؟ یہ باپ بیٹوں جیسا رشتہ ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اچھی طرح سے دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کہاں ہوئی؟ حضرت عبداللہ علیہ السلام جو ان کے والد گرامی تھے وہ بچپن میں وفات ہو گئے، والدہ بھی وفات ہو گئی، ان کی پرورش کہاں پہ ہوئی؟ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں ہوئی، ایک بیٹے کی طرح، ٹھیک ہے نا؟ حضرت ابو طالب علیہ السلام اور حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علیہ، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پرورش کی بیٹے کی طرح، تو یہ اس بیٹے کے، اس گھر کے بڑے بیٹے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کو بیٹا دیا علی علیہ السلام۔ اس وقت جب علی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی 30 سال عمر تھی پیغمبر کی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ایک باپ جیسے تھے، بڑے بھائی بھی تھے، چچا زاد بھائی بھی تھے، اور عمر میں اور پرورش کا ان کی رسپانسبلٹی جو ذمہ داری کس نے لی؟ علی علیہ السلام کی، خود پیغمبر نے لے لی۔ یہ فریقین نے روایت کیا کہ بچپن ہی سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں رہے، وہ خود احادیث میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جولا اپنے ساتھ رکھتے تھے، اپنے بستر کے ساتھ، وہ خود ان کا جولا ہلاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کھانے کا وقت بھی ہوتا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لقمہ اپنے منہ میں چبا کے پھر امیر المومنین علیہ السلام کے منہ میں ڈالتے تھے۔ اور عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے زندگی میں علی علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ نیکوکار بیٹا باپ کے لیے جو جس طرح یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا، ہم نے نہیں دیکھا۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح شفقت کے ساتھ علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ برتاؤ کرتے تھے، اس طرح نیکوکار اور اس طرح مہربان اور اس طرح محبت والا باپ ہم نے دنیا میں نہیں دیکھا، یعنی ان میں باپ بیٹے کا رشتہ تھا، اور چچا کا بھائی بھی تھا، اور سب سے قریب حضرت علی کی محبت سے تو انکار ہی نہیں ہے نا، ہم آپ اس چیز سن کو لینا، مانتے ہیں، نقطہ ظاہر سن سی لیں، بات ہے۔ نقطہ سن لیں میری بہن۔ اب اس کو بستر میں سلانا بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑی غلطی ہے۔ بستر میں کس کو سلانا؟ علی علیہ السلام کو سلانا، کیونکہ کفار کو پتہ ہے کہ سب سے ان کے بیٹے کی طرح ہے، وہ خود گئے تو ان کو قتل کرتے ہیں نا۔ سلانا تو ابوبکر کو چاہیے تھا، پر اس وقت تو سسر بھی نہیں تھا نا ابوبکر، یہ تو دور کا آدمی ہے بھائی۔ بستر میں ہی اگر کسی کو سلانا تھا نا تو ایسے شخص کو سلاؤ جو کفار ہو، وہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دور دور سے جانتے ہیں، بھائی کوئی رشتہ داری نہیں، بیٹے کی طرح تو ہے نہیں، اس کو مار دیتے، کوئی فرق نہیں آتا، جس کو خطرہ اس کو تو سال لے کے آ جاؤ۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ ابوبکر پہ بھروسہ نہیں تھا، اور کفار و مشرکین کے
امانات کو رد کرنے کے لیے، واپس پلٹانے کے لیے علی علیہ السلام، حالانکہ بڑا خطرہ ہے، کیونکہ کفار نے آپس میں انہوں نے یہ کوئی مذاق کی بات نہیں، انہوں نے آپس میں کیا تھا، انہوں نے آپس میں عہد کیا تھا، دستخط کیے تھے، سائن کیا تھا سب نے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا ہے، اور بھائی جب وہ نکل جائیں گے تو لازمی بات ہے، ابھی سپاہی صحابہ اگر کسی آدمی کو قتل کرنے جائیں نا، اس کے گھر میں وہ آدمی نہ ملے، اس کا بیٹا ملے، اس کو چھوڑیں گے نہیں، اس کے بیٹے کو قتل کریں گے ضرور۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، سمجھنے میں سپاہی صحابہ سے ہوں تو یہ بھی نہیں میں نہیں کہا آپ سپاہی صحابہ سے ہیں، میں نے نہیں، سن لے بیان، میں نے نہیں کہا۔ اچھا تو یہ عرض یہ ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو دیکھیں، اپنے بھائی کو خطرے میں ڈال کر، اپنے بیٹے کو خطرے میں ڈال کر، اپنے نور عین کو خطرے میں ڈال کر کفار کا، مشرکین کے امانات پلٹا رہے ہیں، اور ابو بکر کو اس حد تک نہیں سمجھتے اہل کہ کفار و مشرکین کے امانات تک پہنچا دیں، اور بھائی جو آدمی اہل نہیں ہے، اس لائق نہیں کہ کفار کے امانات ان تک پہنچا دے، اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے، اپنے بھائی، اپنے نور عین کی شہادت کا خطرہ مول رہے ہیں، تو یہ جو کفار کے امانات کے مستحق نہیں ہے، تو اسلام کا، نبوت کا، یہ اس کا کیسے مستحق ہو سکتا ہے، اس بڑی امانت کا کیسے مستحق لائق ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اللہ کے نبی نے ان کو آخری ٹائم اپنے مسئلے پہ خود کھڑا کیا، نہیں انہوں کیا، نے خود یہ بات کہی کہ ابو بکر جس نے سے کہو روایت کہ کیا، نماز جس نے پڑھیں۔ یہ روایت کی ہے، اسی روایت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بولا کہ صاحب یوسف ہے، وہ صاحب یوسف، صواحب یوسف کا کاری سازش اور جھوٹ تھا نبی اللہ یوسف کے خلاف۔ تھینک یو سسٹر، تھینک یو، ختم ہو گیا آپ کا آخری سوال کا، میں نے آپ کو نوبت دے دیا، ٹھیک ہے نا، آپ ختم ہو گیا بھائی، آپ نے کہا آخری سوال آپ کا لے لیں، آپ ساڈے کول آئے نکا مولوی،